اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر امیر مقام گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی بات ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ مجھے پاکستان کی اسی جھنڈے میں مجھے میری اس میں لپیٹ کرے میرے مت کو، اور میری تدفین کی جائے۔ ان کا وہی جذبہ، اگر ان کے جیلوں میں کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے۔ اس دن کوئی راولا کوٹس کی بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا انہوں نے ہر جگہ ان کشمیریوں کی ایک تاریخ اور ہسٹری ہے، تو جب ان سے یہ ہو گیا کہ ان سے کچھ حاصل تو بالکل نہیں ہونا ہے، نہ فورس سے نہ اور چیز سے۔ تو یہ 5 اگست 2019 کا وہی ایکٹ ان کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے لوگوں کے لے کر یہاں بات کیا جائے اور ان کو ووٹ کا حق مل جائے کہ یہ پھر اگر اسی طرح ہم پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ ان میں ان کی اقلیت بن جائے اور ہماری اکثریت بن جائے۔ سب سے بڑی بات ہے ان کی وہی جائیدادیں بھی لی جائے، دوسرے کام بھی کیے جائے، اور وہی انہوں نے اپنے اسے پاس کیا اور اسی پر لگے ہوئے باہر سے لوگوں کو لا رہے اور بات کر رہے۔ تو ہم ہر سال اس کی مذمت کراتے، اس کے لیے لوگ نکلتے، یہ ایک میسج دیتا ہے کہ یہ ہمیں پہلے بھی نامنظور تھا اور آج بھی نامنظور ہے۔ اور پھر خاص کر جو یہ مارے کے حق آیا تو اس کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ واقعی اس میں ایک نیا جان پڑ گیا اس مقدمے میں، اس کیس میں، اور ان کا بھی فیل ہوا اور دنیا کی بھی وہی فیل ہوا اور محسوس ہوا کہ واقعی یہ ایک ایشو متنازع ایشو ہے اور ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہم آج کے دن پر عزم کرا رہے پاکستانی اور پوری قوم یا ملک سے اندر ہے باہر ہے کہ ہم اسی دن تک آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب وہی انڈیا مجبور نہ ہو جائے اور ان لوگوں سے نہ پوچھا جائے، ان کی وہی یون کے جو قراردادیں پاس ہوئے ان پر عمل درآمل کو یقینی نہیں بنائے، تو ہم ہر محاذ پر اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے لڑیں گے۔ اور ہم آج یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس خطے میں، پورے خطے میں تب تک امن نہیں آ سکتا جب یہ ایشو ختم نہ ہو جائے اور ریزالو نہ ہو جائے۔ وہاں ان کی کتنی بڑی طاقت، ان کی طاقت جو بھی ہے، مگر ہمارے ساتھ، ہمارے افواج کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ان کشمیریوں کے ساتھ جو جذبہ ایمانی ہے وہ ان کے پاس نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم ہر جگہ، یا اسلام آباد سینٹر میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بھی ہماری ایک پلان جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یا ایک واک کرتے یا سے شروع کرتے ریڈیو پاکستان اور فارن آفس سے شروع کرتے اور ڈی چوک تک آتے، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے۔ یہ سیاست سے بالا تر ایک ایشو ہے، اس میں یہ نہیں ہے ہمارے بارے کی اپنی اپنی پارٹی ہوگی، اپنے سوچ ہوگا، مگر یہ ایشو ہم سب کا ہے۔ اور یہ ایک اس طرح ایشو ہے کشمیر کا کہ اس نے ہمیں ایک ساتھ رکھا ہوا ہے اور ایک ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں تمام لوگ جو بھی مکتبہ فکر ہو، وہی اسٹوڈنٹس بھی آتے، دوسرے بھی آتے، اور ہر قسم کے لوگ، کاروباری، دوسرے مزدور، ہر قسم کے لوگ، ہر وہی سیاست سے بالا تر ہو کر اس میں آتے۔ ایک تو ہمیں یا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور جب اسمبلیز پارلیمنٹ وہی سیشن میں ہو تو وہی ایک ریزولوشن بھی ہم پاس کراتے ہیں ریگولرلی، نیشنل اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو، یا صوبے میں ہو، یا JK میں ہو، یا GB میں ہو، وہی بھی اسے پاس ہوتا ہے اور وہی انڈیا کو اسی میں ایک میسج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبے میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی اور GB میں بھی اسی طرح لوگ نکلتے ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں اور اس دن کی بھرپور مذمت کرتے اور ان مقبوضہ کشمیر اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ایک ظاہری یکجہتی کا اظہار کرتے۔ تو یہ تو ایک اسی حوالے سے، اور ہم نے صوبوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نیچے لیول پر، یہ نہیں کہ ایک کیپٹل میں ہو، آپ کی نیچے لیول پر ہر جگہ یہ ہونے چاہیے۔ یہ پروگرام آپ کے ضلع کی سطح پر بھی، آپ کے ساتھ تحصیل کی سطح پر بھی، کہ ہر جگہ سے یہ ایک میسج آنا چاہیے۔ ہمارے جو فارن میں مشنز ہیں جو بھی ہے، وہی ان کو بھی سب کو کہا ہوا ہے، ان کے ہمارے فارن آفس ہمارے ساتھ لائن پر ہے، اور ہماری وزارت اس میں وہی رول پلے کر رہے۔
کوآرڈینیشن کا، تو وہی لوگ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ہم نے ان کو کہا بھی ہے اور کر بھی رہے ماضی میں بھی۔ اسی سال ہمیں امید ہے کہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا کہ ہر ملک سے، ہر ایمبیسی سے، ہر مشن، ہر جگہ سے ایک میسج آنا چاہیے، وہی احتجاج بھی ہونا چاہیے، وہی ریلی بھی نکلنی چاہیے ہر ملک میں، اور وہی کہ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ دنیا میں بھی لوگ دیکھ لے کہ اسی پر اس طرح کام ہوتا ہے۔ ایک منٹ کا ہمارے سائلنس ہوتا ہے، وہی خاموشی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو بھی جس طرح ماضی میں ہوا کرتے ہیں، وہی ایئرپورٹ سے شروع کر کے ریلوے اسٹیشن سے شروع کرتے ہیں، وہی بینرز اور سارے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پورے یا اسلام آباد میں بھی اور سارے کیپٹلز میں بھی اور کینٹس میں بھی ہر جگہ یہ میسج وہی دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی سال پہلے سے اچھا ہوگا، اور یہ ہم آل پارٹی حریت کانفرنس کے ساتھ مل کر یہ سارے ایکٹیویٹیز ایک ساتھ کرتے ہیں، اس طرح کل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے بہتر ہوگا اور پہلے سے زیادہ لوگ اس میں نکل آئیں گے، اور یہ میسج دنیا کی ہر ایک کونے میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سے انڈیا کی آخری ہماری یہ فارم کے اگر ہمارے جنگیں ہوئے، چار ہوئے، جتنے ہوئے، یہ اس لیے ہوئے، اور آج پھر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اسی دن تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو ان کا حق نہ مل جائے۔ یہ ہمارا عہد ہے، اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ تو میں ابھی وہی تھوڑی بات کرے گا، بسم اللہ سبھی سے بات کریں۔ غلام محمد سبھی صاحب کو آپ جانتے ہیں سارے، ماشاءاللہ اس نے بہت بڑی جدوجہد ہے اس کی بھی، اس کے دوسرے لیڈرشپ کی بھی، اور ہم اس کو داد بھی دیتے ہیں، اس کا ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ کانفرنس کی طرف سے امیر مقام صاحب اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز، ان کی موجودگی میں اور حریت کانفرنس کے نمائندگان جو آج کی اس مجلس میں یہاں موجود ہیں، مختصراً چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ کہ ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ وہ قضیہ کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان کے مظالم کے حوالے سے، ہندوستان کی یک طرفہ کارروائی کی مذمت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کام انجام دے رہے ہیں، جو یہ فرق واضح کر دیتا ہے کہ ہندوستان ایک غاصب ہے اور پاکستان قضیہ کشمیر کا ایک وکیل بھی ہے، ایک فریق بھی ہے، اور کشمیریوں کا ایک ہمدرد بھی ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نمائندگان کوئٹہ میں، کراچی میں، KPK میں، گلگت بلتستان میں، لاہور میں اور مختلف مقامات پہ ہمارے وہ ساتھی روانہ ہو چکے ہیں، اور کل جو پروگرام ہوگا مختلف کیپٹلز میں، وہاں پہ حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نمائندے بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہ بھی وہاں پہ وہ بات کہیں گے کہ ہم کیوں کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کیوں ہمارے لوگ شہادت قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹے جائیں اور پھر ان کا تابوت جو ہے وہ مرغزار تک پہنچایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، لیکن 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا۔
تو اس لحاظ سے جموں و کشمیر کے عوام جس حق کی بات کرتے ہیں، دیکھیں انسانوں کے بے شمار حقوق ہیں. ابھی ہم گلگت میں تھے، وہاں ہم نے کہا حریت کانفرنس کی طرف سے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق سے بڑھ کر حقوق ملنے چاہیے، اور سب سے بڑا حق جو ان کا ہے وہ وہی ہے جسے ہم بھی بڑا حق مانتے ہیں، حق خود ارادیت کا حق، یہ فیصلہ کرنے کا حق ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. یہ فیصلہ کرنے کا ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا. الیکشنز ہوتے ہیں لیکن الیکشنز رائے شماری نہیں ہے. جو رائے شماری ہونی ہے وہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونی ہے، اور اس نقطے پہ ہونی ہے کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. وہاں پہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ چوائس نہیں کرتے، وہاں آپ کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان چوز کرنا ہے. تو جموں و کشمیر کے عوام سے یہ حق چھینا گیا ہے. ابھی منسٹر صاحب آپ کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ جموں و کشمیر کو آرٹیکل 370 سے محروم کر دیا گیا، 35A سے محروم کر دیا گیا. ہم ایک سٹیٹ تھے. آزاد کشمیر میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سپریم کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک زمانے میں صدر بھی ہوا کرتا تھا، وزیر اعظم بھی ہوا کرتا تھا، پھر اس کو تحلیل کر کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اسمبلی تھی، لیکن 5 اگست 2019 کو وہ سارا نظام انہوں نے ختم کر دیا. اب اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں بدل دیا گیا. اب وہاں پہ جموں اور کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری اور لداخ کو دوسری یونین ٹیریٹری بنایا گیا. ایک لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ مالک ہے جموں و کشمیر کا. تو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 35A کے خاتمے کے ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان سے لاکھوں لوگوں کو لا کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دی ہیں. اب وہ کشمیری بن گئے، وہ ووٹر بن گئے، وہ حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ ان کا بنے گا. اس صورتحال کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں میں عالمی برادری سے مخاطب نہیں ہو سکتا. یہ حکومت پاکستان ہے جو یو این میں، یو این جنرل اسمبلی میں، یو این سیکیورٹی کونسل میں اس مسئلے کو اٹھا سکتی ہے، اور اس نے اٹھایا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہندوستان نے یک طرفہ طور پر کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، اس کا اسے حساب دینا ہوگا. میں آج کی اس مجلس میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہمیں حقوق ملنے چاہیے. بے شک ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، لیکن آپ اچھی طرح سے سمجھیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں سعید علی گیلانی نے شہادت سے پہلے ایک بات کہی کہ اگر ہندوستان جموں و کشمیر کی سڑکوں پہ تارکول کے بجائے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات بھی بچھا دے، پھر بھی ہم اپنے حق خود ارادیت سے ہندوستان سے جو آزادی کا نعرہ ہم نے بلند کیا ہے ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. آزاد خطے یا گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان ہم گئے، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو آزادی خود حاصل کی ہے، ہم نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا ہے، آپ کیوں ہمیں متنازع سمجھتے ہیں؟ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے ان سے کہا ہم سب مل کے پاکستان کا حصہ بنیں گے.
अलग अलग हिस्सों में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, हम सब मिलकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और अगर कोई इस हकीकत से मुनहरिफ है तो वो हमारी तहरीक की पीठ में छुरा घोंपने का काम अंजाम देता है। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाए रखना है। पाकिस्तान ने चाइना को हमारा दोस्त बनाया, तुर्किया को हमारा दोस्त बनाया, आज़रबाईजान को हमारा दोस्त बनाया, मलाइशिया को हमारा दोस्त बनाया, OIC को हमारा दोस्त बनाया, 57 इस्लामी ममालिक को कश्मीर पर बात करने का सलीका बख्शा। तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमें हमारे इस दोस्त से मुतनफ़िर करने की भी कोशिश न करे और इसको हमसे जुदा करने की भी कोशिश न करे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी भी अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ साथ फ़रीक भी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी तकरीबात में शरीक होंगे। अमीर मकाम की जानिब से कहा गया कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं।